نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اسے آئین کا حصہ بنا کر ملت اسلامیہ کے جسد سے کاٹ کر پھینک دیا گیا، جس کی بنا پر 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی دن قادیانی آمدی کو کافر قرار دیا گیا۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے فیصلے کبھی کبھار ہی وجود میں آتے ہیں جس کے اثرات و نتائج صرف اس قوم اور اس ملک تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس قومی اور آئینی فیصلے سے پاکستان اور مسلمانوں کا وقار بلند ہوا، دنیا پر قادیانیوں کا کفر واضح ہوا، اور جو پوری دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے، ان کا دارالخلافہ ربوہ ہے، ان کا یہ جھوٹ دنیا پر آشکارا ہوا۔ بے شمار وہ لوگ جو ان کے دام ہم رنگ زمین کا شکار ہو کر ان کی جال میں پھنس گئے تھے، ان پر ان کا کفر کھل گیا اور وہ قادیانیت سے تائب ہو کر دوبارہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ بہت سے ممالک ان کی حقیقت سے آگاہ ہوئے، انہوں نے بھی قادیانی کو غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی۔ اس فیصلے سے اغیار کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور مسلمانوں میں بھی وہ غیرت و اہمیت موجود ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں، اور ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے جرأتمندانہ اقدام کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ جل شان کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے۔ ختمیت کی دیوار میں سوراخ کرنا اور نقب لگانا، دین کے تمام نظام کو درہم برہم کرنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں: اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف و اقرار۔ اس اعتراف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی مدعی الوہیت کا وجود قابل برداشت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کا بساط نبوت پر قدم رکھنے کی جرأت کرنا بھی لائق تحمل نہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے جس پر آج تک مسلمان قائم رہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔